تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا۔ جو رکھا غریبی کا عالم کیا ہے یا امیری کا عالم کیا، کس موضوع پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ آج دنیا کی سرزمین پر اگر کوئی پریشان ہے تو بوڑھا ماں باپ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آج کل بوڑھا ماں باپ پریشانی کے عالم میں ہے۔ باپ کو کوئی کھانا دینا تیار نہیں، ماں کی کوئی بات سننے تیار نہیں ہے۔ باپ پر بڑھاپا کیا آ گیا، جوان بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں پر بڑھاپا کیا آ گیا، جوان بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے ویران کر دیا۔ اے لوگوں، آپ اپنے والدین کی عظمت کو کیا سمجھو گے؟ آپ اپنے والدین کے وقار کو کیا سمجھو گے؟ والدین ایک انمول تحفہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، والدین جیسی نعمت دنیا کی سرزمین پر نہیں مل سکتی۔ آقا ارشاد فرماتے اگر والدین راضی تو تم سے تمہارا اللہ راضی، رسول راضی، اور اگر والدین ناراض تو تم سے تمہارا رسول ناراض، تمہارا اللہ ناراض۔ یاد رکھنا، والدین اگر تم سے ناراض ہیں نہ تمہاری نماز قبول کی جائے گی، نہ تمہارے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ تمہارا روزہ قبول کیا جائے گا، نہ تمہارا حج قبول کیا جائے گا، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کی جا سکتی۔ بس میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، آپ چاہتے ہو تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں، آپ چاہتے ہو تمہارے روزے قبول ہو جائیں، آپ چاہتے ہو تمہارا حج قبول ہو جائے تو اپنے والدین کی خدمت کر لو۔ اگر والدین راضی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہر موڑ پر کامیابی اور کامیابی۔ سنیں آپ، سنیں، حضرت علی شیر خدا ہے، داماد نبی۔ بس میں آخری بات سناتا ہوں آپ کو، شیر خدا، داماد نبی۔ آج نوجوان اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے، باپ پر ظلم کرتا ہے، داماد نبی شیر خدا ہے۔ عرض کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا آقا آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو آپ پر کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں آقا، ان کا آخری وقت چڑھ رہا ہے، نزا کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے آقا، لیکن آپ کے جانثار صحابی آخری وقت میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں، آج ہم نبی پاک کے نام کو سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ جس ماتھے کی نگاہوں نے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا ہوگا اس کے دل کو کتنا سکون ملا کرتا ہوگا۔ اے ماؤں کو زندہ رکھنے والوں، اگر تمہارے پاس تمہاری مائیں موجود ہے تو سن لو، اور اگر آپ کی ماں باپ دنیا سے چلے گئے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیا کرو۔ آپ توجہ رکھ لیں، ماں کا کتنا بڑا وقار ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے بیان کیا گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا آپ کے صحابی کا آخری وقت چڑھ رہا ہے، آخری وقت میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد میرے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال اٹھو، اٹھ کر چلو، حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر چلتے ہیں۔ نبی پاک کے جانثار صحابی عمر فاروق اعظم مشے و حضرت علی شیر خدا اور حضرت بلال ہے، میرے نبی کے ساتھ چلے۔ جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن سلام کے کان میں جا کر کہا تھا پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی پاک کی زبان سے ایک الفاظ کا نکلنا تھا، عبداللہ بن سلام نے کہا آقا میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن سلام پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جانثار صحابی نے کہا تھا آقا زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام بولے آقا زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے۔ آقا کریم نے جب تین مرتبہ یہی جواب سنا، میرے اور آپ کے ساری کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ ان کی بیوی کے پاس پہنچو۔ پہنچنے کے بعد معلوم کرو آخر کار یہ کیا کام کیا
तुम्हारे पास 1 लाख रुपया क्या गया, तुम माँ के लिए 10 रुपये का नहीं ला सकते? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ पर जुल्म करते हुए, अपने बाप पर जुल्म करते हुए? किसी दुर्वेश ने कहा था, एक बाप ने अपने जवान बेटे के कांधे पर हाथ रखा, रखने के बाद फरमाया, बेटा ये बताओ दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बेटे के दिल से आवाज आई थी, अब्बा दुनिया की सरजमीन पर मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। आपने अपने हाथ को हटाया, हटाने के बाद फरमाया, बेटा बताओ दुनिया की सरजमीन पर सबसे बड़ा कमजोर कौन है? तो बेटे के दिल से आवाज आई थी, अब्बा अब मुझसे बड़ा कोई कमजोर दुनिया की सरजमीन पर नजर नहीं आता। बाप ने जब इतना सुना, बेटे से फरमाया, बेटा बात समझ में नहीं आती, हमारा हाथ तुम्हारे कांधे पर था तो तुमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं था, हमारा हाथ क्या हट गया, तुमने कहा कि हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं है। बेटे के दिल से आवाज आई थी, अब्बा एक दुर्वेश का फरमान मैंने सुना है, जब दुनिया की सरजमीन पर बाप रहता है तो उससे बड़ा ताकतवर कोई नौजवान हो नहीं सकता। जब बे औलाद के सर पर बाप का साया होता है उससे बड़ा ताकतवर कोई नौजवान हो नहीं सकता। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता, और जब माँ दुनिया से चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता। ए लोगों, अगर आपके वालिदैन जिंदा है अपने वालिदैन की कदर कर लो। अगर तुमने अपने वालिदैन की खिदमत कर ली, मेरा ईमान बोलता है अल्लाह तुम्हें यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र में कामयाबी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। हाँ यही बात है। वो बेटा जिस बेटे के लिए बाप ने सूरज की गर्मी सर पर उतारी, आज उसकी शादी क्या कर दी गई है? बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बाप को घर से बाहर निकाल दिया, माँ को घर से बाहर कर दिया। ए लोगों जरा सोचो, जब जब तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाए कि तुम अपने वालिदैन पर जुल्म करो, जब जब तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि अपने वालिदैन को घर से बाहर कर दो, ए लोगों अपने बचपने का ज़माना याद कर लिया करो। वही बचपने का ज़माना जब तुम चलना नहीं जाना करते थे, तुम्हारा बाप था तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया करता था, तुम ठोकर खाकर ज़मीन पर गिरा करते थे, तुम्हारा बाप फिर तुमको उठाया करता था, फिर तुम ठोकर खाकर ज़मीन पर गिरा करते थे, फिर तुम्हारा बाप तुमको उठाया करता था। ए लोगों, जब जब तुम्हारे दिल में बाप पर जुल्म करने का ख्याल आ जाए या माँ पर जुल्म करने का ख्याल आ जाए, अरे मैं तो आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने वालिदैन को जुल्म करना छोड़ो, अपना बचपने का ज़माना याद कर कर खुदा की बारगाह में दुआ क्या करो, या अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, जिस तरीके से मेरे वालिदैन ने मुझ पर बचपने में रहम फरमाया था, इसी तरीके से मेरे वालिदैन पर तू मेरे वालिदैन पर बुढ़ापे में रहम कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सईदुद्दीन साहब। वो आखिरी बात सुन लें आप, तो मैं आपको बताएं किया सुने। कहा इनसे इनकी माँ नाराज रहती है। अब गिरिवान में झांकी साहब अपने तुम सब किनकी माँ नाराज है, झांको गिरिवान में, झांको, एक बार झांक कर फैसला करो, किससे किसका बाप नाराज है, किससे किसकी माँ नाराज है। तुम्हारी शादी क्या कर दी यार, तुम बीवी के प्यार में ऐसे फंसे, तुमने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, शर्म नहीं आती? माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, जन्नत में जाने के लिए आपको माँ को भी राजी रखना होगा, बाप को भी राजी रखना होगा। माँ राजी और बाप नाराज तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। बाप जन्नत का दरवाजा, इसलिए आपको बाप को भी राजी रखना चाहिए, माँ को भी राजी रखना चाहिए। अब सुनिएगा जरा, माँ इनसे नाराज रहती है। आक़ा करीम की बारगाह में हजरत बिलाल ने कहा, आक़ा इनसे इनकी माँ नाराज रहती है। जब इतना सुना, मेरे आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल जाओ जाकर इनकी माँ को बुला कर लाओ। हजरत बिलाल हबशी हैं। अरे कौन है बिलाल हबशी जिनको अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जन्नतुल फिरदौस का परवाना अता फरमाएगा? वो है बिलाल हबशी। बस आप मेरी आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिएगा। बिलाल हबशी है। आक़ा करीम का फरमान सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की माँ के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद नबी का फरमान सुनाया, लेकिन बूढ़ी ज़ईफ़ा ने आने से इनकार कर दिया। बिलाल ने दूसरी मर्तबा कहा, लेकिन बूढ़ी ज़ईफ़ा ने आने से इनकार कर दिया। हजरत बिलाल
آنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب 3 مرتبہ آنے سے انکار کیا، حضرت بلال حبشی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا آقا آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آقا کریم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عمر کو بھیجا، بھیجنے کے بعد فرمایا تم دونوں جاؤ، جا کر ان کی ماں کو بلا کر لائیے گا۔ یہ دونوں نبی پاک کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد نبی کا فرمان سنایا، نبی کا فرمان سنانا تھا۔ اب بوڑھی ضعیفہ نے آقا کریم کا فرمان دوبارہ سنا، آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئی، بس آپ 2 منٹ کا ٹائم اور آپ مجھ کو دے دو۔ اب کیا ہوا؟ بوڑھی ضعیفہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حاضر ہونے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا آقا فرمائیے کیا حکم تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ضعیفہ یہ دیکھو آپ کا بیٹا ہے، آخری وقت چل رہا ہے اس کا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی خطا کو معاف کر دے، اس بچے کی غلطی کو معاف کر دے۔ بوڑھی ضعیفہ نے جب اتنا سنا تھا اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں کہا آقا میں اس کو نہ دنیا کی سرزمین پر معاف کروں گی، نہ آخرت کی سرزمین پر معاف کروں گی، نہ دنیا میں معاف کر سکتی نہ آخرت میں معاف کر سکتی۔ بوڑھی ضعیفہ نے کہا آقا میرا دل بڑا پریشان ہے، میرا دل سے خون بہ رہا ہے، میرے آنسو خون بہا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بوڑھی ضعیفہ اپنی ماں کی خطا، اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے۔ بیان بعد آقا کریم کا فرمان سنا، لیکن بوڑھی ضعیفہ نے کہا تھا آقا کیسے معاف کروں، میں نے اس کی خاطر تکلیف کو برداشت کیا تھا، میں نے اس کی خاطر 9 مہینے پیٹ میں تکلیف کو برداشت کیا تھا، اس کو جلنے کے بعد تکلیف کو برداشت کیا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے خون کا دودھ بنا کر پلایا تھا، آقا اس کی پرورش کی، اس کو جوان کر دیا، اس کی شادی کیا کر دی گئی، بیوی کے پیار میں ایسا پھنس گیا، اس نے ماں کو ٹھوکر مار دی، گھر سے باہر نکال دیا۔ آقا میں اپنی زندگی ٹھوکر میں گزار رہی ہوں، جنگل میں جھونپڑے ڈالنے کے بعد میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، آقا میرا دل اجازت نہیں دیتا میں اپنے بیٹے کی خطا کس طریقے سے معاف کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ضعیفہ اپنے بیٹے کی خطا کو تو یہاں معاف کر دے، کل قیامت کا دن جب ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا یا اللہ اس بوڑھی ضعیفہ نے میرے کہنے کے مطابق اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کیا تھا، یا اللہ اب تیری بارگاہ میں تیرے رسول کی فریاد ہے اس بوڑھی ضعیفہ کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ نہیں سمجھے بھائی، وہ صحابی رسول تھے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، ماں نے غلطی کو معاف کیا، آقا نے فرمایا پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ غلطی معاف کرنی تھی، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، حضرت عبداللہ بن سلام دنیا سے چلے گئے۔ بس آخری پیغام میرا یہ ہے جب وہ صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پائے، جس نے آقا کریم کے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے، اگر ان سے ان کی ماں ناراض ہو جائے تو ہم تو ان کے قدم کے دھول کے برابر نہیں ہیں، ہم تو ان کے قدم کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم سے ہماری ماں ناراض ہو جائے تو پھر کس طریقے سے ہماری زبان پر کلمہ جاری ہوگا؟ اس لیے عزیزان ملت اسلامی آپ سے گزارش ہے آپ اپنی ماں کو بھی راضی رکھو، باپ کو بھی راضی رکھو۔ اگر ماں راضی تم یہاں کامیاب، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب۔ اگر آپ کے والدین راضی ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں آپ کو داخل فرما دے، تو آپ اپنی ماں کو راضی رکھو، باپ کو راضی رکھو۔ ماں راضی، باپ راضی تو میرا ایمان بولتا تم یہاں کامیاب، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب۔ ارے یار اگر ماں نے مسکرا کر تمہیں جنت ہی کہہ دیا تو پھر تمہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ آپ کے پاس اگر پریشانی آ جائے تو ماں سے کہا کرو ماں میرے لیے دعا کر دے، مجھ پر پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر ماں نے مسکرا کر دعا کر دی اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، دنیا میں ہے تو ان کے لیے
دعائے خیر کی دعا کیا کرو، عمر کی برکت کی دعا کیا کرو، دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اللہ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں جو غلطی ہو گئی رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام۔